اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یقدیہ الاعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صلوات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کربلائیہ ام لیلہ بنت جناب الحاج محمد مسلم کی روح کو ہدیہ ثواب کلام بلاغت نظام یعنی قرآن حکیم کچھ مخصوص بندوں کے فضائل اور کمالات بیان کر رہا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں میں ہمارے کچھ منفرد اور مخصوص بندے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے اور ان کے القاب میں ایک مخصوص لقب ہے باب الحوائج۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات ایک عظیم با مرتبہ ذات اقدس ہے کہ دشمن نے ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو رسوا نہیں کر پایا، حکومت ذلیل ہو گئی۔ آپ کی اولاد امجاد میں 18 بیٹے 19 بیٹیاں ہیں، جن میں عظیم المرتبت بیٹا سرکار امام رضا علیہ السلام، اور مستورات میں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا۔ لیکن گفتگو کا آغاز میں وہاں سے کرنا چاہتا ہوں جہاں سے نسلی سلسلہ متواتر رہے۔ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے سوا لاکھ انبیاء بھیجے، آدم تا عیسیٰ، کہ جو ارکان اسلام کو ایک ایک رکن کو اپنے اپنے دور کے حساب سے شعور بشر میں منتقل کرتے رہے۔ لیکن جناب تاجدار انبیاء
انہی سارے ارکان کو جمع کر کے جب روبرو توحید پیش کیا تو قرآن نے آواز دی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، بس اور بس۔ پیغمبر نے جس صعوبتوں اور پریشانیوں اور حالت اضطرار و اضطراب میں اعلائے کلمہ حق فرمایا، یقین جانیے کہ 1,23,999 کی انبیاء کی محنتیں اور زحمتیں خاک میں مل جاتی اگر پیغمبر نے نرغے کفر و الحاد میں گر کے لا الہ الا اللہ نہ پڑھوا لیا ہوتا۔ لیکن دنیا کا ایک دستور رہا ہے، ہمارے سامنے جناب شہپر بوسری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کے گوش گزاری کے لیے میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو طاقت میں سوا تھا وہ سوا تھا، جو طاقت میں کمزور تھا، نحیف تھا، لاغر تھا، ناتواں تھا، بے سرمایہ تھا، وہ کمزور کا کمزور ہی رہا۔ عرب نے 2 تصویریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک بڑے لوگوں کی، ایک چھوٹے لوگوں کی۔ بڑے لوگ وہ تھے عرب کے جن کے نزدیک 7 خون معاف تھا۔ غریب اگر جلد بازی میں کوئی سانس لے لیتا تو وہ مجرم قرار پاتا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ غریب بچھڑا ہوا پست آدمی اگر غلطی سے نہ صحیح سہون بیجا سانس لے لیتا تو وہ مجرم ہوتا تھا۔ اب اس قہری فیصلے کو تبدیل کون کرے؟ کسی میں جرأت، کسی میں ہمت، کسی میں طاقت ہے کہ جو نہیں کو ہاں، ہاں کو نہیں میں بدل سکے؟ دیکھیے بنیاد یہیں سے پڑھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا نے ہمیشہ اپنی طاقت کو منوانے کے لیے خوریزیاں کی، تلواریں اٹھائیں، نیزے، بھالے، برچھیاں، طاقت کا بیجا استعمال۔ غریب ہر محاذ پر اپنے وجود کی سزا بھگتتا رہا۔ بات قابل قبول ہو تو تسلیم کیجیے گا ورنہ واپس کر دیجیے گا، ابھی وقت ہے بہت۔ مفلس، تندس، بے طاقت، بے سرمایہ، اب اگر ان تمام صفات کو جمع کر دیجیے تو اس کا نام ترقی یافتہ غلام ہے۔ ہر محاذ پر یہ جرائم کی سزا بھگتتا رہا۔ اب ایسا راہبر اور ہادی آنے والا ہے کہ جو امیروں کے قانون کو کہے گا نہیں، غریبوں کے اصول کو کہے گا ہاں۔ نہ یہاں طاقت کی ضرورت ہے، نہ یہاں سرمایہ کی ضرورت ہے، نہ یہاں پاور کی ضرورت ہے، نہ یہاں تلواروں کی ضرورت ہے، نہ یہاں افراد کی ضرورت ہے۔ اکیلی ایک ذات جو آمادہ ہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایھا الناس لوگو تم اقرار کرو بالقلب کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے۔ یہی اسلحہ بھی ہے، یہی پاور بھی ہے، یہی طاقت بھی ہے، یہی صلاحیت بھی ہے، یہی جمعیت بھی ہے، مگر ایک کلمے کو
شعور بشر تک منتقل کرنے کے لیے پیغمبر کو 63 سال لگ گئے، جن میں 13 سالہ خاموشی اور 10 سالہ منطقی دلائل۔ توجہ سنیے گا۔ اب جناب جب ہم نے یہ مناظر کتابوں میں پڑھے تو پیغمبر نے 13 برس جو خاموشی کے تبلیغات فرمائے ہیں، اس میں نہیں کہا کہ اس پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ یقین رکھو، انبیاء پہ ایمان لاؤ، نہیں، پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا، اپنی صداقت کو تسلیم کروایا، اپنی عدالت کو تسلیم کروایا۔ جب بنجر دماغ میں پیغمبر کی صداقت و عدالت کی مہر لگ گئی تو مسئلہ آسان ہو گیا۔ لیکن اس کے پس منظر میں جو فتنہ گر تھے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ بغیر ہتھیار چلائے یہ دلوں پر حکومت کرنے والا ہے، لہذا انہوں نے تمام تخریب کاریاں کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، کہا یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی بنیادی حقیقت پر غور فرمایا؟ حالانکہ سب کے ذہنوں میں ہے یہ بات۔ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ پیغمبر کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ تاکہ پیغمبر کی بات اور ذات بچوں کا بازیچہ بن جائے، بچے کھلونا بنا لیں۔ نہیں، ابھی آپ بیدار نہیں، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ سب باتیں بہت ذہن جب ہمارا ہوتا ہے یہ بھی کہی جاتی ہے، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ بچے، خدا نہ خاصہ ہمارے محلے میں کوئی پاگل آ جائے اس کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربوں نے پیغمبر کو یہ الزام اسی لیے دیا تھا تاکہ بغیر کسی تحقیق کے بچے پیغمبر کو اذیت پہنچائیں۔ ایک چیز ساحر کہا، معاذ اللہ جادوگر کیوں کہا؟ تاکہ عورتیں ان کی باتوں کو نہ سنیں، کہیں یہ ہم پر جادو نہ کر دے۔ اور یہ تقاضائے نسوانی کی فطرت ہے، آصف سے، سحر سے، جادو سے، گھٹیا زبان میں ٹونے سے بہت ڈرتی ہیں۔ طبیعت ناساز ہو گئی، کسی پڑوسن نے کہہ دیا کسی نے کچھ کر دیا ہے نا، یہ بات یہ نہیں بھائی، تائید تو کرتے آؤ بھائی، تو کیا ہوتا ہے؟ لاکھ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، سنتی روزے، واجبی روزے، ہر مستحب رکعت نمازیں، 4 رکعت، 2 رکعت، 12 رکعت، 52 رکعت، 17 رکعت، جتنی ہے سب، مگر پڑوسن نے جو مہر لگائی وہ اپنے عمل سے یقین اٹھ گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو کس نے کیا ہے وہ یہ نہیں خبر دیتی۔ وسوسہ کام کرتا ہے کہ آدمی مجہول ہو جائے کہ مجھ پر اثر ہوا ہے، لیکن وہ مجرم کی جستجو کی طرف نہیں سوچتی۔ بہت نازک مرحلہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ حساب لیجئے، میاں کو خبر نہ ہو بابا کے دربار میں حاضری، گھر والوں کو خبر نہ ہو اوجھا بابا کی نوکری، بڑی بڑی بوتل، بڑے بڑے تعویذ، 500 روپے نذرانہ ہر ہفتے،
غور کیجئے، میں بیماریاں بتا رہا ہوں، پیغمبر نے کیا کیا چیزیں دور کی ہیں، اس پہ آپ غور کر لیجئے، پھر میں اپنے امام کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ پہلے سمجھنا ہوگا ہمیں۔ حساب لیجئے، اب وہ جو امانتاً گھر کی رکھی ہوئی رقم تھی شوہر کی، اس میں سے بھی رقم بابا کو جانے لگی، عامل صاحب کو، اوجا صاحب کو۔ ضرورت پڑ گئی ہوگی، ارے بھائی وہ پیسے رکھے تو وہ ذرا لاؤ۔ اب جو دیے تھے وہ تو کم ہے تعداد میں، ان کو بھائی بقیہ پیسے کہاں گئے؟ اب وہ مزید ہے کہ گئے کہاں، اور یہ مصر ہے کہ راز نہیں کھلے گا۔ بہرحال اسی رد و قضا میں معاملہ بن گیا کہ وہ آپ سمجھتے نہیں ہے، وہ گھر پہ یہ ہے، جنوں کا سایہ ہے، اب بھوتوں کا راج ہے گھر پر، بچوں پر، ہم پر، آپ پر، کاروبار پر، سب ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں سب لگ گیا۔ اب وہ بھی ذرا سہمے کہ بھئی جب حضرت آدم اللہ کے منع کرنے کے بعد وہ شے نوش فرما سکتے ہیں بیگم کی فرمائش پر، آپ توجیہ دیکھیے انہوں نے کیا فرمائی جناب ہوا نے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے کہا لا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ دیکھو تم دونوں، آدم تم اور تمہاری شریک حیات، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ عربی میں شجر الگ ہوتا ہے، شجرہ الگ ہوتا ہے۔ لفظ شجرہ نسب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پیڑ پودے کے لیے لفظ شجر آتا ہے۔ یہ تمیز ہے، تمیز ہے۔ اب انہیں تو اٹل ہے کہ بھائی ٹھیک اللہ نے منع کیا، نہیں جائیں گے، ورنہ گھاٹے ہی گھاٹا ہے اپنا۔ اور بڑے میاں کا رب تو نہیں تھا، مگر میڈم کا تعلق تھا سب سے بڑے متقی سے۔ اس نے کہا ارے بھائی جانے سے منع کیا، کھانے تو نہیں منع کیا۔ اب آج تک مفسرین الجھے ہیں کہ وہ سیب کا درخت تھا کہ گیہوں تھا کہ انگور تھا کہ انار تھا کہ زیتون تھا کہ انجیر کا، کچھ طے نہیں۔ سارے مفسرین آج تک یہ نہیں دے کہہ پائے کہ وہ پھل کون سا تھا۔ لڑائی ہے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ باقی رہے گی، طے نہیں ہو پائے گا۔ ان کو بھی کھانے تھوڑی منع کیا ہے، میڈم کو بٹایا اس نے۔ اب یہ آئی ذل سبحانی کی بارگاہ میں، ان کو بھائی اللہ نے منع کیا ہے نا، کھانے تھوڑی منع کیا، پھل کھا لیجئے۔ یس اور نو کا مسئلہ ہوتا ہے جب محبتیں شدید ہوتی ہیں تب، اور انہوں نے نوش فرما لیا۔ تو اب یہ جو نوش فرما لیا یہ بھی قیامت ہے، اور جانا قربت وہ بھی قرآن کا لا تقربا، یہ لفظ لا تقربان نون کے ساتھ، لیکن عربی قاعدہ ہے کہ جب مضاف علیہ سے متصل ہوتا ہے تو آخری حرف گر جاتا ہے۔ تقربانے کا نون حذف ہو گیا، گر گیا، سائلنٹ ہو گیا، لا تقربا ہو گیا۔ یہ ہے کہانی۔ لیکن آج تک مفسرین کیوں پریشان ہے، نہ پھل طے ہو رہا ہے اور نہ قربت۔ لیکن قربہ جو ہے، یہ تقربہ جو ہے، یہ قربت کے معنی میں ہے، ان کے قریب مت جانا، یہ اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے، مت جانا ان کے قریب۔ لیکن تم اور ہو، وہ اور ہے، بس ختم بات ہوگی۔ یہ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ شجرہ طیبہ وہ چہاردہ معصومین کی ذات کی صفت تھی۔ آدم تھے زمینی، وہ تھے آسمانی، لہذا زمین کو اس کی قربت میں نہیں جانا۔ اے بے غیرتو، جب اللہ آدم جیسے معصوم نبی خلیفۃ الارض کو ان کے قربت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو کب کافروں کو اللہ ان کے قریب آنے دے گا؟ دھیرے سمجھیے، دھیرے سمجھیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے، اب
ابھی سائی صاحب نے پڑھا بھائی، زبردستی گھسیڑے دے رہے ہیں، نہ دین نہ مذہب نہ قاعدہ نہ قانون نہ عقیدہ نہ عمل نہ اصول نہ فروع نہ حسب نہ نسب، خام خواہ گھسیڑے دے رہے ہیں۔ بھائی کسی کپڑے میں بھی پیوند لگاؤ تو علیحدہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے میرا مقصد بیان۔ اور آدم کی بھی آبرو خاک میں مل جاتی اگر پیغمبر نے اتنی زحمتیں نہ برداشت کی ہوتی، نہ گئے کفار میں، نہ گئے الہاد میں، نہ گئے ارتداد میں۔ یہ کتنا قوی تر بندہ ہے جو سینہ تان کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ 360 کی جمعیت ایک طرف، واحد کی جماعت ایک طرف، مگر جماعت نہیں، وہ بھی واحد ہے یہ بھی واحد ہے، اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے زبان کے تالے کھلوا دوں۔ چلیے، عرب جو صدیوں سے اپنے اپنے ہادیان برحق کے رد کرتا رہا، اس کا حوصلہ جوان تھا۔ اس نے کہا یہ جو آئے ہیں نہ یہ غصہ کرتے ہیں، نہ یہ تلوار اٹھاتے ہیں، نہ یہ لاف و غضاب بکتے ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہے، ان کو موڑنے میں کئی منٹ لگے گا۔ اللہ قسم موسیٰ کی امتی موسیٰ سے گھبراتے تھے، اللہ جانے کہاں برہم ہو جائے۔ اور قرآن مجید نے بعد میں بتاؤں گا، مگر مسلمانوں نے اما کیا یار کہانی بنا کے رکھ دیا اسلام کو۔ جتنا نقصان اسلام کو مسلمانوں نے پہنچایا ہے، حقیقت کو انہوں نے کہانیوں میں بدل دیا۔ کہا ملک الموت جب حضرت موسیٰ کے روح قبض کرنے آئے تو مارے غصے کو انہوں نے ایک تماچا جو مارا رخسار پر، دائنی اگ باہر آ گئی۔ یہاں سے تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ الہی دین ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ملک الموت کو ایک تماچا جڑا، اتنا زوردار تھا کہ ایک آنکھ باہر آ گئی دائنی۔ اب قیامت تک آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، مگر مسلمانوں نے یہ نہیں لکھا کہ ملک الموت نے اپنی آنکھ کا آپریشن کروایا کہ نہیں کروایا۔ ویسے ہی ہے، چلو ٹھیک ہے، نہ بھی علاج کروایا، مگر یہ تو ہے نا کہ ملک الموت ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجو نا محمد وآل محمد۔ تو حضرت موسیٰ کا غصہ بڑا مشہور ہے، قرآن نے ان کے غصے کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ حضرت نوح قیامت کے تحمل نہیں، پروردگار روح زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ میں نے ان کو دن رات دعوتیں دی، جب میں انہیں تیری طرف بلاتا تھا یہ پہاڑی کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اب اگر انبیاء کی فہرست میں رہ جاؤں تو مجلس چلی جائے گی۔ تو اکثریت سے انبیاء کے مزاج میں انتقامی جذبات تھے۔ کوئی بات کہی مزاج کے خلاف ہوگی، برہم ہو گئے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے گا، سب آپ کے سامنے ہے، میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا۔ جناب والا، اب یہ جو آیا ہے نبوتوں کا نچوڑ، نبیوں کا تاجدار، رحمت للعالمین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، جس کی چاپ قدم سے مور کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ مور جانتے کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی۔
کس احتیاط سے وہ زمین پر پاؤں رکھتے تھے، اور یہ کمال صرف میرے نبی کا ہے، خدا کی قسم کسی کا حق حیات نہیں چھینا۔ بھائی جاگ کے سنو، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یاد ہے سلیمان سلطان تھے، جب یہ پہنچے ہیں وادی نمل میں، سردار نے کیا کہا؟ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں پامال اور کچل نہ دے۔ ایک وہ بھی نبی ہے نا، تو احتیاط دیکھیے۔ عرب میں شجر توحید کو تونگر توانا تناور کرنے کے لیے پیغمبر نے اپنے لہو سے آبیاری کی، اور کدھر؟ گمراہ کی طرف نہیں گئے۔ میرے نبی کی نگاہ اور مطمع نگاہ غربت پر تھی، جو سماجی طور پر معاشرے میں کچلے ہوئے لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، جنہیں ستایا گیا تھا، جنہیں مارا گیا تھا، جن کا حق چھینا گیا تھا، جنہیں اجرت نہیں دی گئی تھی، وہ لوگ تھے۔ پیغمبر جب اعلائی کلمہ حق کے لیے ان کی گلیوں سے گزرتے تھے نا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارا شمار انسانوں میں نہیں ہے، مگر نبوت نے سب کو انتباہ میں لیا۔ مڑے زیر لب تبسم، پہلا کلمہ زبان نبوت سے نکلا، سلام علیکم۔ تب غربت نے اور غلامی نے مڑ کے دیکھا، یہ کون ہے جو ہمیں آدمی سمجھ رہا ہے؟ کبھی سنا تھا یہ جملہ؟ تو پھر بولیے نا منہ سے، منہ میں برف پڑی ہے کیا، چپ چاپ ہو؟ جب تک جاگو گے نہیں، بولو گے نہیں، ذہن میں بیٹھے گی نہیں کوئی بات۔ نبی دنیا نے آج تک نہیں، قیامت تک اپنی بات منوانے کے لیے دنیا نے اسلحے استعمال کی، مگر محمد عربی ایک لوتا بندہ ہے جس نے تبسم کو اسلحہ بنایا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہی بنیاد اول کا تبسم ہے جو کربلا میں مہر ثبت کر رہا ہے۔ یہ خاندانی کمالات ہیں جو غیروں کو میسر نہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو آنے والا ہمیں اپنا سمجھ رہا ہے، یقیناً اس کا اصول صحیح ہے، اس کی بات میں فرما برداری ہے، مروت ہے، اخوت ہے، محبت ہے، اجرت ہے۔ غلامی نے دھڑا دھڑ کلمے جو پڑھنا شروع کیا تو غریبوں کی صبح ہو گئی، امیروں کی شام ہو گئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور پھر دعوائے دلیل کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، جتنے لوگوں نے پیغمبر کی زبان سے کلمہ قبول کیا انہی کے پاس سچا دین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 850 برس میں اسلام کی بیخکنی کی گئی ہے، آبیاری نہیں کی گئی۔ پھر میرا جملہ گاڑا ہو گیا، 850 برس میں بنی امیہ بنی عباس نے اسلام کو تاتار تاراج برباد کیا ہے، اولاد محمد نے آباد کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے، جیسے آپ ٹھنڈے ویسے ٹھنڈا بیان اب پیش کروں گا میں۔ منظر دیکھ رہے ہیں؟ جس علم کی بنیاد میرے نبی نے رکھی، انہی علوم کی شرح جناب امیر نے فرمائی، اسی نہج پر امام حسن نے دین کو آگے بڑھایا، اور اسی نہج پر مہر حقانیت حسین نے ثبت کیا، اور اسی نہج پر خدا کی قسم دنیا کس سے انتقام لے رہی ہے؟ ہم سب غافل ہیں۔ دنیا اسلام کو آل محمد سے قد نہیں ہے،
کردار محمد سے الجھن ہے. نہیں جاگ رہے ہو میں کیا کروں بھائی میرے. دنیا نے اسی لیے اولاد پیغمبر کو زندانوں میں ڈالا تاکہ محمد ذہنوں سے مٹ جائے. مگر خدا کا شکر ہے, جملہ لیتے جائیے, کوئی منصبدار جب جیل میں جاتا ہے تو منصب چھن جاتا ہے, مگر حجت خدا زندانوں میں بھی حجت خدا رہتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمائیے میں کہاں لا رہا ہوں, کوئی لیڈر ہو, کوئی پیشوا ہو, اگر مجرم ہے تو پہلے اس سے اس کا منصب چھینا جاتا ہے, پھر مجرم بنا کے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آل محمد کو ہر دور کے زندانوں میں رکھا گیا. نہ امامت مدھم ہوئی, نہ ولایت مدھم ہوئی, نہ کردار محمد مخفی ہوا. اما جو ادھر سے گزر جائے فقط تسبیح کی آواز سن کے کلمہ گو ہو جائے. یہاں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بااثر زبان کی ضرورت ہے اور بے یاری ذکر کی ضرورت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لبوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, زبانیں بااثر ہوتی ہیں. اثر جب پیدا ہوگا جب آدمی حلال کھائے گا. زبان کب اسیر کن ہوگی, کب اثر پذیر ہوگی, جب نسل طیب ہوگی. زبان میں اثر تب پیدا ہوگا آدمی پہلے عمل کرے پھر حکم دے, بغیر عمل کے حکم بیکار جاتا ہے. ایک مرثیہ ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, کیا سمجھ میں اثر ہوگا. حلال و حرام کی جہاں تمیز نہ رہ جائے. ہمیں بڑا شوق ہے لعنتیں بھیجنے کا. کسی نے شے دے دی, اور صحیح بات ہے, مستحقلان تو ہی ہیں. سب سے بڑا معیار دیتا ہوں, 850 برس میں چاہے وہ بنی امیہ ہو یا بنی عباس, یہ لوگ سارے سلاطین تخت پر بیٹھے, شہنشاہ بنے, تاجور ہوئے, حکمراں بنے, مگر قیامت تک لوگ لعنتیں بھیجتے رہے. نہیں جاگ رہے تو میں کیا کروں بھائی میرے. لعنتیں ان کا مقدر بن گئی. جو زندانوں میں تھے ان پر درود بھیجا جاتا رہا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بہت اہم گفتگو اس لیے میں جا رہا ہوں, دیکھ رہے نا. چنانچہ حضرت ہارون لعنت اللہ علیہ اپنے حوارین کو جمع کر کے, اپنے صحابہ کو جمع کر کے, اور ہمایا یہ خلوت قدے میں کہتا بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے, میں بادشاہ ہوں پھر بھی مجھ پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں, وہ اسیر و قیدی پھر بھی لوگ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو کردار ہی تو ہتھیار ہے. ایک چیز اصل میں جو مضمون میرا ہے بہت سخت ہے, اس کے لیے ساری میں تمہیدات مکمل کر رہا ہوں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب یہ طغیانیوں کا دور ہے آل محمد پر. اما کچھ مصائب تو ہمیں معلوم ہے. کیا یہ زمانے کا سب سے پہلا اور آخری ستم نہیں ہے کہ امام چہرم کو جد کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ آپ نے سنا ہے کبھی کسی نے کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا؟ صرف امام چہرم کو روکا گیا. مگر لوگ یہ بات کہتے ہیں پتھروں ہی میں ہیرا چھپا ہوتا ہے. ایک جملہ سن لیجیے تاکہ میں اپنے مضمون سے جڑ جاؤں. آپ کا جو بیت الشرف تھا, اس کا باہر والا کمرہ جو تھا, آپ اسی میں نماز پڑھتے تھے. اگر میرا جملہ پہنچ جائے تو چوتھے امام پر صلوات ضرور بھیجیے گا, میں پہلے پہنچا لوں. اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, انبیاء صالحین شہداء کی قسم, ائمہ معصوم جناب بی بی معصوم عالمیان کی قسم,
میرا امام جب مصلی پر کھڑا ہوتا تھا تو حجرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، 250-300 آدمی خالی تلفظ سنتے تھے مولا کا، ذکر اللہ کا زبان سے جاری ہوتا تھا. جتنا کان سے تذکرہ الہی امام کی زبان سے سماعت سے اترتا گیا، دل میں جا کے ٹھہرتا گیا. کہاں ہو بھائی؟ یہ ہمارے چوتھے امام کا کمال ہے کہ جو بغیر ہتھیار اٹھائے ذکر خدا کو صراط مستقیم بنا دے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ مقام ہے. 400 آدمی، آواز دبنے والی تو تھی نہیں. جب زنجیروں بیڑیوں میں آواز نہ دب سکی، بھئی جسم کو تو قیدی بنا سکتے ہو مگر آواز کو قیدی نہیں بنا پاؤ گے. کمال ہے. آپ جو بھی مانے 35 برس، جو مانے 40 برس، اتنے مسلمان آپ نے کر دیے گھر میں نماز پڑھ کر کہ بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے ہادیین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے متقی پیجامہ کرتا ریش مبارک رکھتے ہوئے بھی 2 کا مسلمان نہ کر پائے. امن 900 برس میں جو کام نہ کر پائے، 40 برس میں میرے امام نے اسلام پھیلا دیا. فرق کرتا نہیں تو توجہ کرتے رہیے گا. یہ مقام ہے. نہیں گئے تو نہیں گئے، نہ جانے دو. یہ تو امام ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم جہاں سجدہ کر لیں وہی مسجد ہے. یہ مقام ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب جو میں کام کی بات کر رہا ہوں وہ سن لیجیے گا، داد دیجیے نہ دیجیے. پورا زمانہ آپ کا اسی خاموشی میں، رہائی کے بعد اسی خاموشی میں امام نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی. 3 کتابوں کا کمال بس ہے. جملہ پہنچا کے میں موضوع سے مل جاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو. 3 کتابیں دنیا میں ہیں جو پہلے پڑھی گئی ہیں، بعد میں لکھی گئی ہیں. نامانوس موضوع ہے کیا؟ نہیں سنا ہے؟ واضح کرتا ہوں. ایک کلام الہی، یہ اس کا معجزہ یہ ہے، قرآن پہلے پڑھا گیا بعد میں لکھا گیا. نہج البلاغہ پہلے خطبات دیے گئے بعد میں لکھے گئے. تیسرے صحیفہ کاملہ پہلے بیان کیا گیا بعد میں لکھا گیا. تو یہ تینوں کتابیں ہم جس ہیں. اب جو قرآن کی بہن پیدا کرے پہلے یہ ثابت کرے وہ پہلے پڑھی گئی یا لکھی گئی. ارے نہیں جاگ رہے ہو لوگ؟ بڑے کر و فر سے جھوٹوں کی باتیں بخاری بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ قرآن کی بہن ہے. بےہودہ بے جان میں رشتہ کون سا؟ یہ کون سا رشتہ بھائی؟ بہن ہے قرآن کی، جھوٹی سچی، کچے پکے ادھے پوے لنگڑے لولے سب کو اس میں سمیٹ دو، وہ قرآن کی بہن ہے. اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے قرآن کے ایک جملے کی رد کر کے دکھا دے، بخاری تیری 3/4 میں کم کر دوں گا. میں کم کر سکتا ہوں، تمہاری بخاری کو ایک حصہ نہیں بچے گا سوائے جھوٹ، فساد، فریب. بنی امیہ کے خریدے غلام آل محمد کی شان کیا بیان کریں گے؟ لو جناب یہ راستہ بھی بدل گیا. امامت نام ہے حکمت الہی کا، امامت نام ہے ولایت مطلقہ کا. اب ہتھیار بدلتے رہے، جیسے جیسے ظالم کا ظلم بڑھتا رہا ادھر ہتھیار بدلتے رہے. اب ہر چیز پر پابندی ہے، تعلیم و تعلم پر بھی پابندی لگی، مگر سلام و امام صادق پر
دشمنوں کے نہیں تاریکیوں کا سینہ چیر کر محبتوں کے شاگرد پیدا کیے. میرا جملہ ضائع نہ کرو میرے بھائی، کہیں کا مرہون منت نہیں ہوتا. امام صادق پر سلام، آپ نے کفر و الحاد و ظلمت کا سینہ چیر کر 4000 محبتوں کے شاگرد پیدا کیے. ہر علم، ہر فن، منطق بھی، فلسفہ بھی، ایجاد بھی، افلاک بھی، زمین بھی، اثرات بھی، علم منایا بھی، علم رویا بھی. 4000 ہمارے چھٹے امام نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی کالج نہیں بنایا، کوئی جامعہ یا مدرسہ نہیں بنایا، بنانے کی اجازت نہیں تھی، مگر جو خدا سے اختیار پائے ہوئے ہیں وہ تو کہیں بھی علم کا دریا بہا سکتے ہیں. زمین ہو نہ ہو علوم جاری ہوں گے. 4000 مستند مستحکم معتبر عالم جید بنا کے امام نے پورے عرب میں پھیلا دیا. نہ کوئی نام جانتا ہے، نہ شجرہ جانتا ہے، مگر یہ طے ہے کہ اس کا تعلق بلا فاصلہ امامت سے ہے. نہیں، جملہ اس پہ دینا چاہتا ہوں میں، سن لیجئے گا. رابطہ ہے، یہ تمام شاگردان سارے عرب میں پھیل گئے. کیوں؟ امام عالم علم لدنی ہوتا ہے. امام کا ایک فقرہ ہے جو میں عرض کر دوں آپ کو. نحنو اذن المعذون، ہم سب اللہ سے اذن پائے ہوئے ہیں. ہم سب کو اللہ نے اذن عطا کیا ہے. کسی کام میں کرنے کے لیے ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام کا جملہ ہے. آپ تو جو فرما رہے ہیں کیا معاملہ ہے. اب پھر پھیل گئے. کہا جیسا ملے ویسے ہی مطمئن کرو. کفر کے جرگے جرگے وفد ڈیلیگیشن آتے رہے. ان شاگردوں سے مناظرہ مباحثہ ہوتا تھا اور سب شکست کھا کے جاتے تھے. کچھ لوگ سماج کے ہمارے جو زیادہ چالاک ہیں وہ سب آئے ساتویں امام کی بارگاہ میں. ان کا ہم آپ سے ایک مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے اصحاب کے نام لیے. ان سے جاؤ مباحثہ کرو، مناظرہ کرو، ان سے کرو، ان سے کرو، ان سے کرو. جس فن میں ہو اس فن کے میرے شاگرد سے جا کے مناظرہ کرو. ان کو نہیں، سرکار نہیں تھے. امام نے معلوم کیا کہا؟ خدا کی قسم اس جملے کی قدر آپ سے چاہوں گا. میرے امام موسیٰ کاظمی نے فرمایا جاؤ جس موضوع پر، جس منطقے پر گفتگو کرنے جاؤ کرو مناظرہ. اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو موسیٰ کاظم کو شکست دے دی، مگر اللہ کے شاگردوں نے امام کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. دنیا اور فن میں اور معلوم ہے آسان تھوڑی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردان، دو جملات کروں زیادہ نہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے وہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. جو اصل بیان ایک اور صلوات بھیج دی محمد والے محمد. چلے آئی جگہ ہے آج، بس تھوڑی دیر رہو پھر میں صاحب پڑھتا ہوں انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں نا. تو جتنی شہادت کے بعد تعلیمی مدارک تھے امام کے، وہ امام موسیٰ کاظم نے اس کو زندہ کیا. اور جن کی آنکھوں پر کفر کے پردے پڑے تھے وہ بھانپ نہیں پائے. چاروں طرف عرب میں جہاں دیکھو وہی علم بول رہا ہے. میرے عزیزوں ایک جملہ کہتا ہوں بڑا نازک ہے، اگر قبول کر لیے گا تو شاید میں اس قابل ہوں کہ کچھ بیان کر سکوں آگے. آدم، نوح تا عیسیٰ،
یہ کہا جائے گا آدم تھے ہیں نہیں فرق نہیں سمجھا آپ نے. آدم تھے ہیں نہیں، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یحییٰ تھے، داؤد تھے، سلیمان تھے، ذوالکفل تھے، یوشع تھے. مگر یہ 14 ہستیاں ہیں. یہ کہیں محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. یہی فرق ہے، جو عالم تھا وہ زندہ ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. ورنہ منکر پیغمبر بھی تشہد میں کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ نہیں کہ تو تاریخ میں تو لکھا ہوگا تو انتقال کر گیا اور مر گیا یہ ہوا، مگر بجال نہیں ہے. تشہد میں جملہ بدل کے دکھاؤ. یہ کچی پکی اذان تھوڑی ہے چاہے جہاں جملہ بدل دو گھسا دو نکال دو، سب مسئلہ نہیں ہے. اگر تاریخ اذان پڑھو تو بھی ٹائم لگ جائے گا. مگر سنیے آپ، اللہ گواہ ہمارے 7ویں امام نے علم کے ایسے دریا جاری کر دیے. جو عالی ظرف ہے وہ کبھی محروم علم نہیں ہوگا، علم اس تک پہنچتا رہے گا. مگر سنیے خدا کی قسم، اب میں حیرت میں ہوں. ایک طرف انبیاء کی فہرست ہے، ایک طرف مولا کائنات تو ان کے 11 بیٹے ہیں. یہ فرق ہے. میں نے نبی کو غصہ بھی بتا دیا. جناب موسیٰ کو قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ غضبان، غصہ والا موسیٰ، غصے والا موسیٰ. کیوں؟ جب آپ وہاں سے پلٹ کے آئے کوہ طور سے، امت کو گمراہ دیکھا تو جو تختیاں لے گئے سب پٹکتی ٹوٹ گئیں. یہیں سے لقب بنا. سورہ پڑھ لیجیے گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے میں فرض کرتا. بھائی تیرا شکر ہے رب العزت، نبیوں میں بھی ایک موسیٰ ہے، امامت میں بھی ایک موسیٰ ہے. وہ بھی موسیٰ معصوم، یہ بھی موسیٰ معصوم. وہ نبی، یہ امام. قرآن نے امتی نہیں نبیوں کے موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ غضبان، غصہ کرنے والا. مگر امامت کے موسیٰ قرآن نے کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ غصہ کرنے والا، یہ غصے کو پینے والا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ قرآن مجید ہے بھائی، وہاں سے جا کے پتہ کر لینا. تفصیل کا وقت نہیں، بڑی مجبوری ہے، مجلسیں مسلسل ہے. ابھی میری 2 مجلس باقی ہے آج، سمجھ رہا؟ تو یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. آپ دیکھیں، اللہ اکبر. حجت خدا کو کہیں بھی رکھو حجت ہی رہے گی. تمہارے باپ دادا نہ ان کو بدل سکے، تمہاری وجہ ہے. کرائے کے آدمیوں کو بلا بلا کے مناظرہ ہو رہا ہے. بڑی پریشانی ہے. جب کوئی حل نہیں، عقدہ لا ینحل کا حل اہل بیت. ہر حکومت نے استعمال کیا. اچھا یہ اتنے پاجی لوگ تھے بنی بھیا بنی عباس کے، ہے تو سب خاندانی. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ہارون گیا مدینے، اس نے قبر رسول کو سلام کیا کیا؟ السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی. بنی عباس ہے نا، اے چچیرے بھائی یہاں پر میرا سلام ہو. تربت پر کوئی حرکت نہ ہوئی. آپ کا ہمارا 7واں امام گیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابتاہ، اے بابا آپ پر سلام. جواب ہے وعلیک السلام یا یبنا، یبنا اے میرے لال تم پر میرا سلام ہو.
کیوں؟ اس لیے کہ تم شافع بھی ہو، شفاعت کرنے والے بھی ہو۔ تو کوئلے کی طرح ہارون کا رنگ کالا پڑ گیا کہ میرے سلام کا جواب نہیں۔ یہ تو تمیز بتا رہی ہے کون کس کا رشتہ دار ہے۔ نہیں فقہ میں لے جانے توجہ کرنا، فقہ میں لے جاتا ہوں، ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب واجب ہے۔ دیکھو پیغمبر نے کس کا جواب دیا، کس کا نہیں دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس ہو جی جانے کیا ہوا پھر؟ اتنی بڑی ہستی، لقب باب الحوائج، تمام کمالات موجود ہیں۔ 14 برس زندان میں، کئی برس 14 سال، وطن سے بہت دور۔ دو جملہ عرض کر دوں آپ سے اور ہم سے، سنا جاتا ہے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم 14 سال جہاں امام کو رکھا گیا تھا، پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں تھی، کھڑے ہوتے تھے، چھت اتنی نیچی تھی کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دائیں طرف جھکتے جگہ نہیں تھی، بائیں طرف۔ 14 برس، سن لو عزیزو، جب آپ کو نانا کی قبر سے اسیر کر کے لایا گیا تو پہلے بغداد لایا گیا، پھر بغداد سے ہارون نے اپنے چچیرے بھائی عیسیٰ کیا بھیجا جو وہاں کا گورنر تھا بصرے کا۔ سال بھر تک اس نے دیکھا اور یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ انہیں اذیت پہنچاؤ۔ عیسیٰ نے جب جب زندان میں جا کے دیکھا تو کبھی رکوع میں پایا، کبھی سجدے میں پایا، کبھی تسبیح میں پایا۔ سال بھر کے بعد اس نے ایک طویل خط ہارون کو لکھا، اس کے 2 جملے پیش کرتا ہوں۔ اصل تو معاملات میں تفصیلی پروگرام چاہیے۔ اس نے لکھا، ہارون تجھے معلوم ہو تم نے کس آدمی کو نگرانی کے لیے مجھے رکھا ہے۔ جب جاتا ہوں تو سجدے میں ملتا ہے، جب جاتا ہوں رکوع میں دکھائی دیتا ہے، جب جاتا ہوں تسبیح بھی الہی میں مصروف رہتا ہے۔ کیا کہا؟ ہارون میں نے اس کی عبادتوں میں اس کا کھانا دیکھا ہے کہ دن بھر نمازوں میں رہتا ہے، غروب کے بعد وہ افطار کرتا ہے اور 2 لقمے سے زیادہ غذا نہیں کھاتا۔ سن رہے ہو؟ یہ ایک امام کا کارنامہ۔ عیسیٰ نے لکھا، اگر تو انہیں واپس نہیں لیتا تو میں باعزت انہیں مدینے پہنچائے دیتا ہوں۔ اس نے بلا لیا اور سچا ایک حرامزادہ سندی اس کی تحویل میں دیا، لے جاؤ۔ جو اس نے قید خانہ بنایا تھا، اللہ قسم اس میں دن کی دھوپ نہیں آتی تھی جہاں ہوا کا نہ گزر ہو۔ میں نے تفصیل بتا دی قید خانہ کیسا تھا، لیکن چھت سے اس نے برچیاں لگوا دی تھی کہ امام جب سیدھا کھڑا ہو تو برچیاں سر میں گھس جائیں۔ دیوار کی داہنی طرف برچیاں لگی تھی، بائیں طرف سامنے پشت کی جانب۔ نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں،
تصور کرو 14 سال میرے مولا نے کس طرح عبادت کی. بڑا آسان ہے، سن لے خدا کی قسم، کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ سے کہا جائے ذرا 2 گھنٹہ پیر سمیٹ کے بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو. 14 سال میرا مولا پاؤں سمیٹے رہا. ایک زمانہ قریب آیا، سعدی کو اس نے حکم دیا ہارون نے کہ جاؤ موسی کاظم کو صبح شام 100 کوڑے مارو. سن رہے ہو نا، آنکھیں پتھر کی ہیں. کیسی عزاداری ہے. امام غریب اسیر بغداد روزانہ 100 کوڑے برداشت کرتا تھا. مگر اپنے جد کے کردار کو منور رکھا. اب آپ سن سکتے ہو تو سن لیجئے، موبائل نہ بند کیجئے، سن لیجئے بس. میں جملہ سنیے، خدا کی قسم آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ذوق کتنا ہوتا ہے، میں پہنچا کے چھوڑ رہا ہوں، آپ اندازہ تو کریں. ایک دن ہارون کا بیان آیا کہ سندی امام کو زہر دے دو. 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا اور زندان سے نکال کے ایک عالیشان کمرے میں بستر لگایا گیا. 40 عمرا کو بلایا جس میں اطباء بھی تھے، حکما بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، افسران بھی تھے. دیکھا 23 24 25 3 دن تک امام بستر پر تڑپتا رہا. ذہن مدینے میں لگا ہے، عجیب حال ہے. مگر امام نے مدینہ چھوڑتے وقت امام رضا سے ایک وصیت کی تھی، بیٹا میں جا رہا ہوں، روز رات کو تمہارا بستر دروازے میں لگے، صاحب کی نگرانی اور حفاظت رہے. اپنے غلاموں اصحاب کے ساتھ امام اسی کرتے ہیں. لوگوں کا بیان ہے کہ امام نماز تہجد کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے. کتنے بیٹے ہیں؟ 18. بیٹیاں کتنی؟ 19. کمال ہے. ایک دن یہ سارے غلام اور صحابی کیا دیکھتے ہیں، امام آج بستر پہ ہیں ہی نہیں. ساری رات منتظر تھے کہ امام گئے کہاں. اب جو پلٹ کے آئے نا تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ ساری رات کہاں غائب رہے؟ زار و قطار رو رہے تھے. مولا کون سی نئی مصیبت آپ پہ پڑی؟ سر و سینہ پیٹ کے فرمایا میرے